अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क के लिए एक इटली में एक फेस्टिवल हो रहा है, तो उसके लिए हमारा एक स्क्रिप्ट मंजूर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह हमारे सादकाबाद की एक बेटी अभी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं, शफीका इकबाल के, वो हमारा फ़ख्र हैं। हमारी सादकाबाद की जितनी बेटियां हैं, आप ये कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो मस्बत चेहरा है, पॉजिटिव इमेज है, जो सॉफ्ट इमेज है, जो पुरअमन पाकिस्तान का चेहरा है, आपने उसको सामने पोर्ट्रे करना। आज पाकिस्तान की दिलचस्प वीडियोस और दिलचस्प इंटरव्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सैयद शाहवेज शहजाद। मैं आज न्यूज़ का नुमाइंदा हूँ। तो आज हम जाहिद निसार साहब की तरफ आए हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। आइए आज हम उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में और उनके कुछ काम के ऊपर रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज पाकिस्तान। कैसे हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज पाकिस्तान का कि उन्होंने मुझे चुना इंटरव्यू के लिए और मुझे इस काबिल समझा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा आपकी सक्सेस स्टोरी के मुतालिक सवालात पूछने हैं। जी। सबसे पहले बुनियादी बात तो ये है कि सक्सेस हम किसे कहते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं कामयाब हो चुका हूँ या मैं कामयाब होने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ और मेरा हर कदम जो आगे बढ़ता हुआ कदम है वो मेरी मंजिल को मेरी मंजिल की तरफ लेके जा रहा है, मुझे अपनी मंजिल के करीब कर रहा है। मुकम्मल कामयाबी मैं नहीं समझता कि मुझे हुई है या हो रही है, तो वो इस वक्त फ़िलहाल मुमकिन नहीं। जी, ऐसे यूँ ही बढ़ते हुए हमने आपके बारे में सुना है आप एक सोशल वर्कर हैं। तो सादिकाबाद के हवाले से आपकी क्या राय है? सादिकाबाद बहुत अच्छे लोगों का शहर है, सादिकाबाद बहुत ज़हीन लोगों का शहर है, सादिकाबाद दर्दमंद लोगों का शहर है, सादिकाबाद लोगों के काम आने वालों का शहर है। असल में होता ये है कि जो हमारे काम हैं, छोटे-छोटे काम हैं, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अपने तय कर सकते हैं और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ हमें कम्युनिटी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, जमात की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ हम लोग सोशल अपना वर्क करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर। कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जो इज्तिमाई मसला होता है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जी, हमारा यूँ ही आपसे अगला सवाल ये है कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान दोनों में ही डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, उसके बारे में कुछ बताएँ। जी, ये मेरा बहुत पुराना शौक़ है डॉक्यूमेंट्रीज़ का। जब पीटीवी पे चला करती थी, एक डॉक्यूमेंट्री थी बड़ी मशहूर हुई इंडस सागा के नाम से, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और उसके बाद मैंने कोशिश की यार मैं भी बना सकता हूँ। तो जब मोबाइल हाथ में आया तो दोस्तों के साथ मिलकर, मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब, मियां आसिफ सत्तार साहब, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, अली भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो हम दोस्तों ने मिलकर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शुरू की और हमने इंग्लिश में हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ कुछ ज़्यादा हैं, उर्दू में एक आध उर्दू में भी है। तो ज़ुबान के साथ-साथ ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो आपको पूरा एक मंज़र आपके ज़हन में होना चाहिए। एक तो तारीख़ आपके पास होनी चाहिए, दूसरा आपके पास उसके हवाले से रेफ़रेंसेस होने चाहिए और तीसरे नंबर पर ये है कि आपका कैमरा वर्क, आपकी टीम, आपकी मैनेजमेंट और आपका मकसद बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बहुत ही उम्दा कॉलम निगार और फ्यूचर राइटर हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएँ। एक्सप्रेस संडे मैगज़ीन के लिए मैं फ़ीचर राइटिंग करता हूँ फ्रीलांस और मुख्तलिफ़ अखबारात हैं, जराइद हैं, मैगज़ीन्स हैं और माहौल के लिए काम करता हूँ। फ़रोज़ा एक हमारा मैगज़ीन है, उसमें भी मेरे फ़ीचर्स आते रहते हैं। फ़ीचर राइटिंग मेरा शौक़ है, जिस तरह मेरा डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना शौक़ है, इसी तरह फ़ीचर राइटिंग भी शौक़ है। कॉलम्स भी लिखता रहता हूँ और ख़ास तौर पर मेरा फ़ोकस ये होता है कि हमारा जो हेरिटेज है, उसको मैं फ़ोकियत देता हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मेरी ज़्यादातर इसी तनाज़ुर में होती हैं कि मेरा हेरिटेज, क्योंकि देखें हम सड़क बना सकते हैं दोबारा, हम घर बना सकते हैं दोबारा, हम गटर, सीवरेज दोबारा बना सकते हैं, लेकिन हेरिटेज एक ऐसी चीज़ है ये हम दोबारा नहीं बना सकते। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी रिस्टोरेशन के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ, हर वक्त काम करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पे मैं बात करता हूँ, लिखता भी हूँ। इसी सिलसिले में मैं कॉलम्स भी लिखता हूँ, इसी सिलसिले में मैं फ़ीचर राइटिंग भी करता हूँ। हेरिटेज बुनियादी मेरा शौक़ भी है, मशग़ला भी है, इश्क भी है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने देखा है कि आपको कैलीग्राफ़ी का बहुत शौक़ है, तो हमें उसके बारे में कुछ डिटेल में बताएँ। बचपन ही से
میری والدہ کہتی ہیں کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے تو آپ کے ہاتھ میں نا کوئلہ میرے ہاتھ میں کوئلہ ہوا کرتا تھا، تو میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا. مجھے نہیں پتا اس وقت میں نہیں تھا، لیکن جب میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے پڑھائی شروع کی تو اسکیچ کرنا، لینڈسکیپ بنانا، اپنی رف کاپیز جس طرح ہوتی ہیں اس پہ اسی طرح تصاویر بنانا مختلف چیزوں کی شروع سے تھا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے استاد بہت اچھے ملے. میرے جو اساتذہ کرام تھے وہ بہت اچھے تھے اور اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کچھ ظاہر ہے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، لیکن ان کی سب کی محنت کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی شفقت کی وجہ سے میری لکھائی بہت اچھی ہوگی. تو خوشقسمتی کی وجہ سے مجھے یہ شوق ہوا کہ میں چارٹس لکھوں. چارٹس ہوتے تھے پہلے کلاسز وغیرہ میں ہم لوگ لگاتے تھے، تو بڑے رنگ وغیرہ لگا کے مارکرز کے ساتھ میں چارٹ لکھتا تھا. تو بڑے ہمارے اساتذہ کرام، میرے محترم استاد میری بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے، انکریج کرتے تھے مجھے. تو اس سے مجھے شوق بڑھتا گیا اور اس کے بعد میں نے آئل پینٹنگ شروع کر دی. اس کے بعد میں نے چارکول میں تھوڑا سا کام کیا اور واٹر پینٹنگ میں بھی تھوڑا سا کام کیا، لیکن میرا زیادہ تر کام جو ہے وہ آئل پینٹنگ میں ہے. آج کل میں دوبارہ، میرا خیال ہے کہ آئی تھنک کہ 15 سال بعد دوبارہ میں نے نا آئل پینٹنگ کا کام شروع کیا ہے. اور کیلیگرافی میں 6 خط جو ہیں مشہور، خط ثلث ہے، نسخ ہے، نستعلیق ہے، شکستہ ہے، اس کے بعد خط کوفی ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اس 6 خطوط میں لکھتا ہوں. آج کل خط نسخ میں اور خط ثلث میں کام کر رہا ہوں، جس میں مختلف قرآنی آیات ہیں، کچھ دوستوں کی شاعری ہے، اس کو میں پینٹنگ کی شکل دے رہا ہوں. جی، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو وائس اوور کا شوق کہاں سے آیا اور کیسے پیدا ہوا، یہ کچھ اس کے بارے میں بتائیے. یہ بچپن میں جب میں کارٹونز دیکھا کرتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا، ایک کارٹونز آتے تھے سنارکلز کے نام سے، تو وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے تھے. میں بڑا ان سے انسپائر ہوتا تھا، تو میں مختلف ان کی آوازیں نکالتا تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نہ صرف ان کی آوازیں نکال سکتا ہوں، میمکری کر سکتا ہوں، بلکہ میں اپنے جو پاکستانی ڈراماز ہیں ان کی اداکاروں کو بھی میمکری کر سکتا ہوں. اس طرح ہوتے 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 اس طرح ہوا کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پہ خاص کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک اچھی آواز دی ہے، جو مجھے ظاہر ہے میری شخصیت کا بنیادی وصف ہے. تو آواز کے صحیح استعمال کے لیے میں نے باقاعدہ تھوڑی سی مشق کی اور لوگوں سے سیکھا، ٹیلی ویژن پہ سیکھا، ویڈیوز میں سیکھا، مختلف لوگوں سے مل کے سیکھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر میں نے مختلف جو شاعر حضرات ہیں ان کے کلام کو پڑھنا شروع کیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آواز اتنی بڑی طاقت ہے اور آپ آواز سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں. تو شوق تو پہلے بھی تھا وائس اوور کا، پھر مختلف چیزوں کی میں نے وائس اوور جب کی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں وائس اوور کر سکتا ہوں، تو ابھی تک میں کر رہا ہوں. جی، ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی فلم کی منظوری ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتائیں، وہ فلم کس مقصد پہ بن رہی ہے اور اس فلم کا نام بھی بتائیں. الحمدللہ جی، اس طرح ہے کہ بہت ساری کاوشیں ہم نے کی ملکی سطح پر. ڈان.com اور ڈوشے ویلے کے اشتراک سے ڈائیورس پاکستان اور اٹ ہیپنز اونلی ان پاکستان کے نام سے کچھ کمپٹیشنز ہوئے ہیں ریسنٹ ایئرز میں. تو ان کے لیے میں نے ہر سال مقابلے کے لیے فلمز ہم نے پروڈیوس کی، بنائی اور شیئر کی وہاں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں کوئی انعام نہیں مل سکا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری فلمز کی کوالٹی کا تعلق ہے اور اس کی جو انہوں نے کوالٹی سیٹ کی ہے، وہ ہم نے ان پیرامیٹرز پر پورے اترے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ملکی سطح پر یا غیر ملکی سطح پر مقابلہ جات ہوتے ہیں تو بہت سخت کمپٹیشن ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ ایک ملک کے لیے، ایک اٹلی میں ایک فیسٹیول ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارا ایک اسکرپٹ منظور ہو چکا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ العزیز ہم اگست کے بعد اس فلم کو ہم شروع کر رہے ہیں. وہ فلم ہے ہماری بچوں کے اوپر، وہ فلم ہے ہماری منشیات کے اوپر، وہ فلم ہے ہماری سوشل نارمز کے اوپر. چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے اور امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ جس طرح ہمارا اسکرپٹ منظور ہوا ہے اور ہم کوئی نہ کوئی انشاءاللہ العزیز پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی نام ضرور لے کر آئیں گے. جی، ہمارا اگلا اور آخری سوال آپ سے یہ ہے، انڈیپینڈنس کی آمد ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
پاکستان ہماری جان، ہماری شان، ہماری پہچان، ہمارے ملک کی بنیاد ظاہر ہے کلمہ طیبہ کے اوپر رکھی گئی، اور ہمارا ملک دین اسلام کے نام پر قائم ہوا، اور اس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارا ملک پاکستان۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے۔ انڈیپینڈنس کے ڈے کے حوالے سے میں صادق آباد کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے صادق آباد کی ایک بیٹی ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چرچے ہیں، شفیقہ اقبال کے، وہ ہمارا فخر ہیں۔ ہماری صادق آباد کی جتنی بیٹیاں ہیں، ہماری رحیم یار خان کی، ہمارے ملک پاکستان کی، سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ ہمارے بیٹے بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ میرا ان سب سے ایک ہی گزارش ہے، ان سب سے میری، وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی کریٹیویٹی کریں، آپ جتنا بھی کام کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے، پازیٹیو امیج ہے، جو سافٹ امیج ہے، جو پرامن پاکستان کا چہرہ ہے، آپ نے اس کو سامنے پورٹرے کرنا ہے دنیا کے سامنے، کیونکہ ہمارا مقابلہ آپس میں نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے میری دعا یہی ہے کہ جس طرح کہا تھا شاعر نے، خوب کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ بہار جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو بہت دعائیں اپنے وطن کے لیے بھی میں کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ آپ ہمارا فیوچر ہیں، ہمارے پاکستان کا۔ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہو پاس پائس کے۔ یہ تھے زاہد بھائی، جنہوں نے ہمیں اپنا بہت سا قیمتی وقت دیا۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک اور فالو کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آج پاکستان کا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت پازیٹیو وے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے صادق آباد کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت دے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔